آپ کا ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سورہ مائدہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور یہ مدنی سورت ہے. 120 آیات اور اس کے 16 رکوع ہیں سورہ مائدہ کے. اور اب دیکھیں تسلسل کے ساتھ ہم مدنی صورتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. مدنی صورتیں آ رہی ہیں اور مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ احکامات شریعت ہیں. اور جو مکی صورتیں ان کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کا خوف اور ڈر دلایا جاتا ہے. اور اس کی نسبت مدنی صورتوں میں احکام شریعت زیادہ ہوتے ہیں. تو سورہ مائدہ بھی مدنی صورتوں میں ہے اور اس میں بھی احکام شریعت ہے. اور بعض کے نزدیک اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھ لے سمجھ کر تو وہ آدھے احکام شریعت کو جان لیتا ہے. اور جو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ تک پڑھ لے تو اس کو پورے احکام شریعت آ جاتے ہیں اگر وہ سمجھ کر پڑھے. تو اب ہم الحمدللہ سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں. اور سورہ مائدہ کا ہمیں جو ایک اس کا جو نزول کا زمانہ ملتا ہے وہ ملتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کی ابتدا میں اس کا نزول ہوا. یعنی 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کی ابتدا میں اور صلح حدیبیہ کے بعد اس کا نزول ہوا. اس سے پہلے مسلمانوں کو جنگ احد میں کافروں کی طرف سے جو تکلیف اٹھانا پڑی تھی وہ اہل اسلام میں کوشش جدوجہد اور نئے جوش و جذبے کا سبب بنی. اور کچھ عرصہ پہلے تو وہ ماحول تھا کہ مدینہ طیبہ کو کفر کی طاقتوں سے محفوظ رکھنا مشکل تھا. اور اب یہ وقت آ گیا کہ اسلامی ریاست کی حدود مدینے سے 200 میل دور تک پھیل چکی تھی. یعنی ریاست اسلامی ریاست 200 میل دور پھیل چکی تھی مدینے سے. اور اب مسلمانوں کو اپنے عقود یعنی عقد کی جمع ہے. عقد کہتے ہیں قول کو، گرہ کو، وعدے کو. اپنے عقود کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جو قول عقود کرے ہیں، وعدے کرے ہیں ان کو پورا کرو. عقود سے ہم کوئی بھی وعدہ لے سکتے ہیں. جیسے میاں بیوی کے درمیان عقود بوقت نکاح ایجاب و قبول جو ہوتا ہے، شوہر بیوی کی ذمہ داریاں اٹھانے کا جو وعدہ کرتا ہے، اسی طرح بزنس پارٹنر یا دو مسلمانوں میں جو معاہدے ہوتے ہیں یا بھی دو ریاستوں میں جو معاہدے ہوتے ہیں یا قوموں میں جو معاہدے ہوتے ہیں، تو عقود میں وہ سب عقود ہی آ جائیں گے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اپنے عقود کو پورا کرو. اور اس صورت میں احکام شریعہ پر زور دیا گیا ہے. احکام شریعہ پر خصوصی زور دیا گیا ہے. اور وضو اور تیمم کے احکامات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اور پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں. پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اور عدل و انصاف کا بھی حکم اس صورت میں دیا گیا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا بھی حکم اس صورت میں دیا گیا ہے اس کے مضامین میں. اچھا، اس صورت میں مسلمانوں کی مدنی، مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام دیے گئے ہیں کیونکہ اب باقاعدہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ چکا تھا اور اس کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کی وضاقتہ، معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن ہر طرح سے اسلامی احکامات کے مطابق ہو. کوئی چیز بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے اسلامی اس سے ہٹ کر نہ ہو، اسلامی احکامات کے مطابق ہو. ان کی حکومت چلانے کے سلسلے بھی، ان کی وضاقتہ بھی، تہذیب و تمدن بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی سب اسلامی احکامات کے مطابق ہونی چاہیے. سفر حج کے آداب بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ سفر حج کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. اور شاعر اللہ کی نشانیوں کا احترام، اس کا بھی خصوصی تاکید اس کی صورت میں آئی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا کس طرح ادب کرنا ہے
اور کس طرح احترام کرنا ہے. کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آنے والوں سے کسی قسم کا تعارض یعنی روک یا مزاحمت نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، تو ان سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کرو اور روکو نہ ان کو، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی نیت کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا بھی اس میں کہا گیا ہے. اور حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت کا بھی اس سورہ مبارکہ میں حکم آیا ہے کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ صحابہ کا اس وقت یہ بھی ایک ذریعہ معاش تھا کہ وہ شکاری تھے اور شکار کیا کرتے تھے. لیکن اب احرام کی حالت میں اب ان کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ جب تک آپ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کریں گے، چاہے آپ کا شکار آپ کے ہاتھ کے قریب بھی ہو، آپ کی گرفت اور پکڑ میں بھی ہو، لیکن چونکہ اب آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، احرام کی نیت کری ہے، تو اب آپ شکار نہیں کریں گے. اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اور شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، جو اللہ کی نشانیاں ہو چکی ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان نشانیوں کی بھی. اور ادب والے، عزت والے مہینوں کا ادب، حرمت والے مہینوں کا ادب، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، فتنے فسادات ان مہینوں میں یہ نہیں کرنے. اس کا بھی خصوصی حکم اس سورہ میں آ رہا ہے. اور نہ صرف مسافر حرم کا ادب بلکہ حرم کی قربانی کا بھی ادب. جو حرم کی قربانی جاری پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ حرم کی قربانی مدینے سے لے کے جو لوگ آتے تھے اپنے شہروں سے لے کر آیا کرتے تھے، تو کہا کہ اب کوئی قربانی کی نسبت حرم سے جڑ گئی ہے، اس کے گلے میں حتیٰ کہ قلائد پٹا ہے، قربانی کا پٹا ہے اور حرم کی ہدی ہے وہ، تو اب اس کا بھی ادب کرنا ہے. حرم کے مسافر کا تو ادب کرنا ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب اس صورت میں اور جو احکامات آئے ہیں، وہ احکامات جو آئے ہیں، وہ جو احکامات آئے ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں واضح طور پر حلال اور حرام کی حدود بیان کر دی گئی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں واضح طور پہ حلال اور حرام کی حدود بیان کر دی. کیا حلال ہے، کیا حرام، باقاعدہ ایک ایک چیز کا نام بتا کے حلال اور حرام کا یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ مردار، خون، لحم الخنزیر، سور کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اور جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، اوپر سے گرنے سے مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، یا کسی درندے نے جسے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ان کا کہا جا رہا ہے، یہ حرام ہے. اور پھر اس کے بعد اور وہ جسے تم نے کیا ہے بتوں کے تھانوں میں ذبح کیا، بتوں کے جہاں بت نصب ہوتے تھے ان کے اس نصب والی جگہ پہ ذبح کرتے تھے اور اس کو بڑی نیکی اور تقوی تصور کرتے تھے، تو کہا ایسا جانور بھی حرام ہے. جوئے کے تیر، یہ تیر لیتے تھے اور اس پہ لکھتے تھے یہ کام اللہ کی طرف ہے، اس سے ہے، ایک تیر پر لکھتے تھے یہ کام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کا کہا جا رہا ہے جوئے کے تیر. اور پانسے یعنی ڈائس جو جوئے میں استعمال ہوتے، اس کا بھی کہا جا رہا ہے. وضو، تیمم اور غسل کے احکامات بھی سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد بغاوت، فساد اور چوری اور ڈکیتی، لوٹ مار، اس کی سزا مقرر کی گئی ہے. اس کی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ بھی سزا چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کی سزا کا بھی ذکر آئے گا اس میں. اور پھر شراب، جوئے کی قطعی ممانعت کا بھی حکم اس صورت میں آیا. پچھلی صورتوں میں سورہ بقرہ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ برے کام ہیں، ان کا نقصان زیادہ ہے، ان کا نفع کم ہے، لیکن اب اس صورت میں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قطعی طور پہ یہ چیزیں حرام کر دی، شراب اور جوا ہم نے. تو اس کا حکم بھی اس میں آیا ہے. اور پھر اس کے بعد قسم توڑنے کے کفارے کے متعلق، قسم کا ذکر تو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، لیکن یہاں اس کے کفارے کا حکم آیا کہ اس کا کفارہ ایک قسم توڑنے پر کتنا کفارہ دیا جائے گا، اس کا بھی حکم آیا ہوا ہے
کہ یہ کفارہ ہے۔ اب اضطراری کیفیت، بے چینی کی کیفیت، مستر، بے چین، جیسے کہتے ہیں نا دل مستر، دل بے چین، اضطرار، بے چینی کی کیفیت، اضطراری کیفیت، یعنی یہ اضطرار کب ہوگا؟ جب بھوک کے مارے بے چینی ہوگی، 3 دن کا فاقہ ہوگا اور 7 اوقات پہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو کہا جا رہا ہے اس کیفیت میں مردار جان بچانے کے لائق کھا سکتے ہیں۔ اس کیفیت میں ہاں مردار جو ہے جان بچانے کے لائق کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اضطراری کی کیفیت کا کہا جا رہا ہے۔ ابھی ایک عظیم آیت الیوم اکملت دینکم، وہ بھی سورہ مبارکہ میں آئی ہے، اور یہ آیت 9 ذی الحج اور 10 ہجری کو بمقام عرفات بروز جمعہ نازل ہوئی کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی گئی، یا دین کو کامل کر دیا گیا، اس کو کہا، اور اب کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا۔ یہ بھی اس صورت میں اس آیت کا آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی مشرک اب حج نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی جو زمانہ جہالیت میں ننگا ہو کے برہنہ ہو کے طواف کعبہ کیا کرتے تھے مرد و عورت، اب اس کا بھی منع کر دیا کہ ایسی بےہودگی کا کام اب کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض کا ذکر آ رہا ہے کہ وضو کے فرائض میں چہرہ دھونا، ہاتھ کہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرائض وضو کے ذکر یہاں آ گیا، اور اس کے پہلے جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنی ہوتی ہیں وضو کی، اور فرائض میں پھر سے لکھ لیں، چہرہ دھونا، ہاتھ کہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں جو ہے وہ دھونا، یہ 4 فرائض کا ذکر آیا ہے۔ اور اب کیا ہے، غسل جنابت ہو یا وضو، اور اگر پانی موجود نہ ہو، یا پھر پانی کا استعمال مرض یا تکلیف کو یا زخم کو بڑھا سکتا ہے، کوئی ایسا زخم کاری ہوا ہے کہ جس کو بڑھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی آسانی کا حکم بھی آ رہا ہے کہ اب تیمم کر لو، کہ اس سے غسل نہیں کر سکتے، یا غسل یا پانی کا استعمال تمہاری تکلیف، تمہارے زخم، تمہاری بیماری کو بڑھا سکتا ہے، یا پانی نہیں ہے تو کیا کرو، تیمم کر کے پاکی حاصل کر لو۔ اب امت مسلمہ کو ایک بہت اہم نصیحت کی جا رہی ہے، اپنے قول و قرار کی پابندی کرو، جو قول کرو، جو قرار، جو وعدے قرار کرو، ان کی پابندی کرو، اور ان سے ہٹو مت، اور جو وعدہ کرو پورا کرو، چاہے وہ وعدہ اپنے دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے۔ وعدے کی پابندی مسلمان کی شان ہے، وعدے کی پاسداری مسلمان کی شان ہے، وعدہ چاہے دوست سے ہو یا دشمن سے ہو۔ یہ احکامات کے بعد پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بہت ایک بڑا واقعہ آ رہا ہے، قابیل اور حابیل کا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اچھا، اس واقعے سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے کہ جس قربانی میں، جس عبادت میں تقوی اور خلوص ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ اسی طرح حابیل کی قربانی میں تقوی بھی تھا، خلوص نیت بھی تھا، تو وہ چیز، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی ان کی قبول ہو گئی، وہ عمل مقبول ہو گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اس واقعے میں کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کرا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث، چونکہ سورہ کا نام مائدہ ہے، تو مائدہ دسترخوان ہے، وہی دسترخوان جو عیسائیوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر نازل کیا تھا، جس کی یاد میں یہ آج ایسٹر مناتے ہیں، عیسائی ایسٹر مناتے ہیں، کہ وہی مائدہ کا ترجمہ ہے دسترخوان۔ تو اس کا ذکر آیا کہ کیا ہے کہ اس کا کہا جا رہا ہے، اس دسترخوان کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو یہ کیسے الوہیت میں حصے دار ہیں، یا یہ کیسے خدا ہے؟ تو یہ کہا ان کو ایک ضرب کاری بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اور ساتھ میں عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت مریم کو بھی خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ اور اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم، یہ تو بقائے تقاضائے دنیا، زندگی،
یہ تو کھانا کھاتے تھے، اور اللہ وہ ہے جو کھانے پینے کے حوائج سے پاک ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو کیسے یہ الوہیت میں حصے دار یا الوہ میں ان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ چیز عیسائیوں کے عقیدہ باطل پہ ضرب لگائی جا رہی ہے۔ تو ہرگز نہیں، اللہ تمام انسانی حوائج سے پاک ہے۔ یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کے بعد کی وجہ سے ان کے بعض قبیلوں کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کے بعض قبیلوں کو بندر بنا دیا تھا، اور عیسائیوں کی اس دسترخوان کی نافرمانی پر، ناشکری کرنے پر، نافرمانی نہیں ناشکری کری دسترخوان کی، تو ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، تو ان کو یہ بنا دیا گیا۔ یہود کی گستاخی، اب ایک گستاخی کا ذکر بھی آ رہا ہے جس کا کہ انہوں نے گستاخی کری کہ جب حضرت ابو بکر صدیق یہودیوں میں ترغیب دے رہے، وہ سارے لوگوں میں ترغیب فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے نام پر دو، تو یہودیوں کا ایک بدتمیز جو تھا عالم، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا تو محتاج ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کو گستاخی انہوں نے کہی، تو اس کا ذکر بھی اس میں آیا کہ اللہ پاک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے ہی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی اور اس کے اصحاب کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، یعنی یہ وہ ہیں ایمان والے، ہدایت والے لوگ جب ہدایت کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں ایسے بہتی ہیں جیسے بھرے ہوئے مشکیزوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے خوف خدا سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حج کی فرضیت کا حکم، اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، حج کی فرضیت کا حکم اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مت ایسے سوال پوچھو جو کہ تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے، اور دوران سفر اگر موت سر پر آ جائے تو گواہی کا حکم بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح گواہی کی جائے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مائدہ طلب کرنا، دسترخوان طلب کرنا، اس کا ذکر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعا فرمانا، اے پروردگار ان پر مائدہ اتار تاکہ یہ دن میری امت کے لیے عید کا دن ہو۔ یعنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 114، یہ رزق کی دعا ہے۔ تو آیت نمبر 114 یہ رزق کی دعا ہے۔ اس صورت میں اخلاقیات ہیں، عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہے، اور تکمیل دین کا اعلان ہے۔ اب ہم اس سورت کی اہم آیات کی جانب بڑھیں گے۔ یہ ہم نے مختصر مضامین تھے جو اس کا خلاصے میں آپ کو بتائے، اب ہم اس کی اہم آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ پہلی آیت کو لے لیجیے، اس کی کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اپنے قولوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور حلال ہونے ہوئے بے زبان مویشی، مگر وہ جو آگے تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو، اور بے شک اللہ حکم فرماتا ہے ما یرید، جو وہ چاہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ تمہیں حکم فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے اب وہی بات کہ مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا مسلمانوں کے لیے، ایک جائے پناہ، ایک ان کی مملکت بن چکا تھا، نہ صرف مدینہ بلکہ اس کے اطراف میں 200 میل دور تک علاقے جو تھے وہ ریاست، مسلم ریاست میں آ گئے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے مومنوں، مسلمانوں، حکومتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں اور منصب تمہارے پاس آ رہے ہیں، وعدے پورے کرنا، وعدوں کی پاسداری کرنا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرنا۔ اب حکم کیا آ رہا ہے؟ تم پر حلال کر دیے ہم نے چوپائے، مویشی حلال کر دیے، الا ما یتلا، مگر جو آگے پڑھ کے سنائے جائیں گے، ان کے سوا تمام مویشی تم پر حلال ہیں، تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کا بعض کا ذریعہ معاش شکاری تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ تو اب اب یہ اللہ کی آزمائش کہ جب حالت احرام میں تھے تو شکاری جانور ان کے سروں کے اوپر سے اڑتے تھے،
اور پاس سے گزر جاتے تھے. لیکن اب یہی تو اللہ کی محبت ہے کہ حلال چیز ہے لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام ہو گئی، اب وہ کرنا نہیں. تو کہا جا رہا ہے جب حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ جو چاہے حکم فرمائے. اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والو حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں قلائد پٹے بندے ہوں، جن جانوروں کے گلے میں قربانی کے پٹے آویزاں ہوں، نہ ان کو، اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا ارادہ کر کے آئیں. یہ اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں، اب ان کا بھی ادب کرو. ان کے ساتھ جو ہدی ہے یعنی حرم کی قربانی لے کے چلیں اس کا بھی ادب کرو، حتیٰ کہ ہدی کے گلے کے قلائد پٹوں کا بھی ادب کرو، کیونکہ یہ سب شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے، اللہ کے گھر کا قصد لے کر چلے ہیں. تو لہذا ان سب کا ادب کرو. اور کیا ہے کہ اپنے رب کا فضل اور خوشی چاہتے ہوئے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو. یعنی اب حالت احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ تو تم شکار کرو، اب تم پر شکار کرنا تمہیں اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن حالت احرام میں تم شکار نہ کرو. اب کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر تو حرام بس یہی ہے مردار، میتۃ، اور پھر ودم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، اور پھر وما احل لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. ہوتا یہ تھا کہ بتوں کے نام پہ جانور کو ذبح کرتے تھے، جس طرح آج ہم جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے، تو یہ کہتے تھے بسم اللہ، بسم المنات، بسم العزا. تو وہ جانور کہاں حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اور ہاں وہ جانور بھی والمنخنقہ، جو گلا گھٹنے سے مر گیا. کبھی کبھی جانور کے گلے کو باندھا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کھینچتا ہے مخالف سمت میں، اور وہ رسی کھنچ جاتی ہے، وہیں گلا گھٹ کے مر جاتا ہے. تو کہا وہ جو گلا گھٹ کے مر جائے وہ بھی نہیں کھا سکتے. والموقوذۃ، اور جو کسی نوکدار چیز لگنے سے یا سینگ لگنے سے مر جائے تو وہ بھی نہیں. اور جو گر کر مرا ہو، والمتردیہ، اور جو گر کر مرا ہو، بلندی سے گر کر مرا ہو وہ بھی نہیں. اور والنتیحہ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا وہ بھی نہیں. اور وما اکل السبع، اور وہ جسے درندہ کھا گیا ہو اسے بھی تم نہیں کھا سکتے. ہاں مگر یہ جانور جن کا ذکر کیا گیا، بلندی سے گر کر، گلا گھٹنے سے مرنے کا، سینگ لگنے سے مرنے سے، یا درندہ کھا گیا ہو، ایسی صورت میں اگر وہ ابھی زندہ ہے، اس میں جان باقی ہے، تم دوڑ کر چھری پھیر لو اور خون نکل جائے تو اب تم انہیں کھا سکتے ہو. اور جسے درندے نے پکڑ لیا، درندے نے اسے دانت گاڑے اور تم پہنچ گئے، ابھی اس میں جان باقی ہے، تم نے چھری پھیری اور وہ خون بہا، تو اب اس کو تم کھا سکتے ہو. جہاں جہاں درندے کے دانت لگے اس حصے کو کاٹ کے پھینک. تو کہا کہ اگر زندہ ہے، اس میں سانس باقی ہے، جان باقی ہے، اور ذبح کرنے پر خون بہہ رہا ہے تو اب تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے اس کے لیے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ نُصُبٍ، اور جو بتوں کے تھانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے، یعنی بتوں جہاں نصب کیے جاتے تھے وہاں ذبح کیا جاتا تھا، تو کہا وہ بھی حرام ہے. اور جو ہے پانسے، ڈائس، یہ جوئے کے تیر اور ڈائس جو پانسے پھینکے جاتے ہیں جوئے کے، یہ سب بھی حرام ہے. ذالکم فسق، یہ سب بے حکمی کے کام ہے، بد عملیوں کے کام ہے، نافرمانیوں کے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کافروں کی تمہاری طرف سے آس ٹوٹ گئی، امید ٹوٹ گئی، تمہاری ریاست بن گئی، تمہاری ریاست اور پھیل گئی، مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، تمہاری ہر طرح سے مدد کی گئی. کافر آج تم سے مایوس ہو گئے. اب وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کیا کرنا ہے مسلمانوں، فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ہی ڈرو. جب مجھ سے رہو، ڈرتے رہو گے تو یہ کافر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اور پھر کہا جا رہا ہے آج تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا.
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया, और तुम्हारे लिए वरदईतुल लकुमुल इस्लाम, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया गया। दीन इस्लाम, अब इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाएगा उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, इस्लाम सिर्फ कबूल किया जाएगा। और फिर अब उसका हुक्म दिया जा रहा है पमान तुर्रा, इस्तरारी कैफियत का, कि जो इस्तरारी कैफियत में हो, भूखा हो, लाचार हो, 3 दिन से उसके पेट में कुछ भी ना गया हो, 7 औकात का फाका हो, ऐसी सूरत में जान बचाने के लायक, मज़े से नहीं, जान बचाने के लायक, पेट भर के नहीं, जान बचाने के लायक चंद बोटियां मुर्दार की वो खा सकता है, पर वो हद से ना बढ़ने वाला। तो कहा बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ फरमाता है। ए महबूब, आपसे सवाल करते हैं क्या हलाल हो, आप फरमा दो हलाल की गई हैं तुम पर पाक चीज़ें, तमाम पाक चीज़ें हलाल की गई हैं, जो शिकारी जानवर तुमने, अब खास एक हुक्म आ रहा है, शिकारी जानवरों के ज़रिए भी शिकार होता है, तो जो शिकारी जानवर तुमने सुधाए हैं, जैसे शिकारी जानवर में कुत्ता, बाज होता है जिसके ज़रिए शिकार को ये जाके दबोचते हैं, कुत्ते को खरगोश के पीछे छोड़ा, कुत्ता जाता है, दौड़ता हुआ जाता है, उसको दबोच लेता है, इस तरह बाज को किसी और परिंदे के पीछे छोड़ा, बाज जाके उसको दबोच लेता है। तो शिकारी जानवरों के जरिए जो तुम शिकार करते हो, तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्तिया के वो शिकारी जानवर ऐसे सुधाए गए हो, तुमने उनको ऐसी तालीम दी हो कि वो जब तुम उनको छोड़ो, दौड़ने का कहो तो वो दौड़े, और अगर शिकार तक नहीं पहुंचे और तुम उनको रुकने का कहो तो वहीं रुक जाए, शिकार तक ना पहुंचे बगैर तुम्हारा सुने, और तुम्हारा वो जो जानवर शिकार का उसे पकड़ के दबोच के तुम्हारा इंतजार करें और खुद न खाने लग जाए, इंतजार करें, उसे रोक के रखें और फिर तुम आओ और उसको ज़िबह करो अल्लाह अकबर कह के, तो ऐसा किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए हलाल है। और तुम्हारे जानवर के सुधाए होने की इतना ही यही तरीका होना चाहिए कि जहाँ भगाओ वो भागे, जहाँ रुकने का कहो वहाँ रुक जाए। तो कहा कि वो भी तुम्हारे लिए हलाल है, और हलाल है तुम्हारे लिए शिकारी जानवरों जो तुमने सुधाए, जो शिकार करते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम उनको सिखाते हो तो खाओ उसमें से जो वो लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह हिसाब जल्द करता है। आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल हुई, और किताबियों का खाना, अहले किताब का खाना भी हलाल हुआ, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि फी ज़माना अहले किताब का खाना खाना, क्योंकि इनमें बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही हैं, सुअर का गोश्त भी और इस तरह की चीज़ें, तो फी ज़माना इनका खाना हलाल नहीं है। हाँ, हमारे लिए जैसे हमारे उलमा कराम फरमाते हैं, काबरीन फरमाते हैं कि अगर कहीं रात क़याम करना हो तो क़याम जो है, अगर मुसलमान का घर ना हो, शहर में परदेश में हो, तो वो क़याम जहाँ करे वो घर हो, ईसाई के घर रात का क़याम करे, क्योंकि ईसाई धोखेबाज नहीं होता, धोखा नहीं देता, पीठ पीछे वार नहीं करता। क़याम करे तो ईसाई के घर करे, लेकिन खाना खाए तो यहूदी के घर का खाए, क्योंकि ईसाई अल्लाह का नाम नहीं लेते, वो 3 खुदाओं के कायल है ना, अल्लाह के साथ, और यहूदी अल्लाह का नाम लेते हैं। तो खाना अगर खाने की नौबत आ जाए, कहीं मुसलमान का खाना ना मिले, तो यहूदी का खाना खा सकते हैं। क़याम की बात हो तो ईसाई के घर क़याम करे, यहूदी के घर रात का क़याम ना करे, क्योंकि यहूदी धोखा देकर मारता है और पीठ पीछे वार करता है। तो ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए उनका खाना, और पारसा मुहसनात, पारसा औरतें जो कि मुसलमान और पारसा औरतें अहले किताब की पाकीज़ा औरतें और मुसलमान पाकीज़ा औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी क्या है कि उनको हलाल कर दिया। लेकिन फी ज़माना उलमा कराम फरमाते हैं कि अगर अहले किताब औरत से भी निकाह करना है तो वो मुसलमान होगी तो उससे निकाह करना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है तुम्हारे लिए वो हलाल है, और तो किस तरह हलाल है कि तुम उन्हें उनके महर दो, उजूरहुन्ना, उनके महर दे के उनके साथ निकाह करो, ना कि तुम उनको
बदकारियां करते हुए, बुरे काम करते हुए, दोस्तियां, छुपी दोस्तियां बनाते हुए उनसे फायदे उठाओ। नहीं, तुमने उनको उनके महर देकर उनसे निकाह करना है। और जो मुसलमान से काफिर हो उसका किया धरा सब आकारत जाता है। अब उसका जिक्र आ रहा है कि जब नमाज को खड़े होना चाहो, जब नमाज के लिए खड़े हो, तो अब वजू के फराइज का हुक्म आ रहा है। फराइज क्या है वजू के? आयत नंबर 6 है और उसमें कहा जा रहा है तो अपना मुंह धो, फगसिलू वुजूहकुम, अपना मुंह धो, व अयदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथ धो कोहनियों तक, और सरों का, वमसहू बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम, और इलल काबैन, अपने पाँव धो टखनों तक। यानी ये 4 फराइज हैं वजू के, इसका हुक्म कुरान करीम में आ रहा है। और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, यानी नहाने की हाजत है, गुस्ल फर्ज हो गया है तो खूब सुथरे हो जाओ। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई आए मिनल गायत, कज़ाए हाजत से, तो अब उस पर वजू फर्ज हो गया। या फिर औला मस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को छुआ हो, तो अब क्या है, और इन सूरतों में तुम पानी ना पाओ तो क्या करो, फतयम्ममु, तो तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, पाक मट्टी से तयम्मुम करो। तयम्मुम करो, और तयम्मुम के क्या रुकन है? सबसे पहले नियत करो, ये तयम्मुम मैं करती हूँ अल्लाह की इबादत के लिए, पाकीज़गी हासिल करने के लिए। नियत करी, नियत दिल के इरादे का भी नाम है। नियत के बाद तयम्मुम के 2 रुकन, फमसहू बिवुजूहकुम, तो अपने मुंह और फिर हाथ, इनका मसा करो, हाथ कोहनियों तक, और मुंह जो है वो इसी तरह जैसे वजू में हम करते हैं, मुंह ऐसे धोने और हाथ कोहनियों तक। ये 2 रुकन होंगे नियत के अलावा तयम्मुम के, और इससे आप गुस्ल फर्ज है या वजू फर्ज है तो आप इससे दोनों आपके मामला हो सकते हैं। और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी करे। कहीं तुम एहसान मानो, यानी उसका एहसान मानो अल्लाह तबारिक व तआला का, ये कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारिक व तआला आगे आयत में आ रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी कैसी, यहूदियों का जिक्र आ रहा है कि उनकी बदअहदियों पर हमने उन पर लानत कर दी, यहूदियों पर लानत कर दी उनकी बदअहदियों पर। और क्या कहा जा रहा है, और उनके कुलूब को सख्त कर दिया गया, उनके दिल सख्त हो गए। वजह क्या? युहर्रिफूनल कलिमा, कलाम को अपनी जगह से बदल देते थे, बात को बदल कर कुछ का कुछ बना देते थे। इस वजह से हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया और भुला बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें की गई, यानी तौरात में जो नसीहतें की गई उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने भुला दिया। और तुम हमेशा उनकी एक ना एक साजिश पर आगाह होते रहोगे। यानी नबी पाक अब मदीने में मुसलमान हैं, अब यहूदियों की साजिशें शुरू, वो दुश्मन, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को मदद देते थे, मदीने में रहकर गद्दारी, हालांकि मुआहदे हुए थे कि मदीने में रहना है तो मुसलमानों के दुश्मनों से कोई भी साजबाज नहीं करने, लेकिन इन्होंने वो ही करना शुरू कर दिया। तो कहा, अल्लाह फरमा रहा है कि इनकी साजिशों से तुम मुत्तला होते रहोगे, अल्लाह तुम्हें आगाही देता रहेगा, एक खायना, एक ना एक खयानत करते ही रहेंगे। और फिर कहा तो उन्हें माफ करो, फाफू अनहुम, माफ करो उन्हें, दरगुजर करो, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को मोहब्बत करता है। यानी फिलहाल ये हुक्म है कि अभी इन्हें माफ करें, अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया, दरगुजर करें। फिर उसके बाद जब गज़वा खैबर होगा तो यहूदियों के साथ ही एक मार्का होगा, इनको मदीना बदर कर दिया जाएगा। तो ये कहा अभी इन्हें माफ करो। फिर कहा जा रहा है, और नसारा के मुतालिक जिन्होंने दावा करा हम ईसाई हैं, तो क्या है, उन्होंने अहद लिया, हमने उनसे अहद लिया तो भुला बैठे वो भी अपनी किताब की नसीहतों का बड़ा हिस्सा, ईसाइयों ने भी भुला दिया। तो हमने उनके आपस में क़यामत के दिन तक बैर और बुग़्ज़ डाल दिया, और अनकरीब अल्लाह उन्हें सब बता देगा जो वो खयानतें किया करते। देखिए अभी बज़ाहिर हम देखते हैं ईसाइयों और यहूदियों में बड़ी दोस्ती, भाईचारा, मुसलमानों के खिलाफ तो एक हो जाते,
لیکن ایک عرصے تک ان میں بڑی دشمنی اور سخت بیر اور ان کی جنگ و جدال چلتی رہی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہودی انہیں پیغمبر نہیں مانتے تھے اور یہودی ان کا انکار کرتے تھے. ایک بڑا اختلاف ان کا ایک عرصے تک چلتا رہا. تو ان کی جنگ و جدال ہوتی رہی. ابھی فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ان پر بیر اور بغض ڈال دیا اور عنقریب اللہ نے بتا دے گا جو وہ کرتے تھے. اس کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے جو ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جب کہا کہ میری قوم اللہ کا احسان مانو اور یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر کیے، کتنے نبی آئے تم میں سے بنی اسرائیل، اور تمہیں بادشاہ کیا، تمہیں مملکت عطا فرمائی اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا. تو اب کیا ہے؟ اب انہیں حضرت موسیٰ نے کہا اب تم یہ کرو، اس زمین پر جو ارض المقدسہ ہے یعنی فلسطین میں اب ہم نے داخل ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ لکھی ہے یہ زمین، اور تمہیں اس میں داخل ہونا ہے اور پیچھے نہ پلٹنا کہ نقصان پر پلٹو گے. اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق تم نے جہاد نہیں کرا تو تم نقصان پر پلٹو گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور ان کو کہا گیا کہ اللہ تمہیں پھر مملکت دے رہا ہے، فلسطین ارض مقدس ہے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اب تم داخل ہو. لیکن ظاہر داخل ہونا تھا تو اندر جس قوم کے ساتھ جو قوم رہتی تھی اس قوم سے ان کی لڑائی ہونی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب کہا حضرت موسیٰ کو کہ نہیں وہاں تو جبارین رہتے ہیں، وہاں تو جابر، وہ قوم ہی جبارین کے نام سے یعنی سخت گیر کے نام سے مشہور تھے. اے موسیٰ ہم نہیں لڑتے، تم مر جاؤ تمہارا خدا لڑے، یہ انہوں نے کہا. تو کہا حضرت موسیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ اگر تم لوٹو گے تو کیسے لوٹو گے؟ خاسرین، خسارے والے ہو کر، نقصان اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ موسیٰ وہاں تو قوم جبار ہے، ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ وہاں 2 مرد ایسے بھی تھے جو بڑے نیک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے. انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں کو کہا کہ اللہ کے بولے کہ تم داخل ہو جاؤ زبردستی دروازے میں، اور تم داخل ہوگے تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا. بارہا ہم نے دیکھا ہے، اور مسلمانوں کو کیا ہے؟ اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے. یعنی انہوں نے کہا انہیں، تو بولے کہ اے موسیٰ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہے، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، اور تم دونوں ہی لڑو، ہم تو پیچھے بیٹھیں گے، ہم تو پیچھے بیٹھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ مجھے اختیار نہیں الا نفسی، صرف اپنی جان، و اخی، اور میرا بھائی، تو فراق کر دے، جدائی ڈال دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے درمیان اور اس فاسق بے حکم قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. تو فرمایا کہ وہ زمین ان پر حرام کر دی، فلسطین کی ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی، اور یہ 40 برس تک صحرائے طیہ میں بھٹکتے رہے. یہ صبح جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں آ جاتے تھے، بھول بھلائیوں کی طرح ان کے لیے بن گیا تھا. تو 40 سال تک ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا گیا تاکہ یہ وہاں نہ جا سکیں. اب اس کے فوراً بعد ان کی نافرمانیوں کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب حضرت آدم کے بیٹے نے یہ کہا قابیل نے کہ میری بہن اقلیمہ جو ہے زیادہ خوبصورت ہے، جس کا نکاح حابیل سے ہونا ہے، اور حابیل کی بہن جو ہے وہ قبول صورت ہے، تو یہ ہے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اقلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، اور جو حابیل کی بہن ہے لیودا یہ قبول صورت ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اقلیمہ سے نکاح کروں. اور حضرت آدم کی شریعت میں جو ایک وقت میں حضرت حوا کے ایک حمل میں بچے پیدا ہوتے تھے وہ حقیقی بہن بھائی آتے تھے. تو اب یہ اس طرح اقلیمہ اس کی حقیقی بہن تھی، اور اس میں ان شریعت میں اس کا نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس نے بڑا شور شرابہ کرا، تو حضرت آدم نے کہا چلو ایسا کرو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اب دونوں نے قربانیاں کی. اب یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے. اب قابیل جو تھا
ये था काश्तकार, ये काश्तकार था, इसने एक मुठ, एक जो ये मुट्ठी में आता है, एक मुट्ठा गंदुम, और वो भी जो जैसे मरी हुई गंदुम, मरी हुई से मुराद जैसे उसके कमजोर से दानों वाली, एक बेकार रद्दी दानों वाली गंदुम का एक मुठ लेके वो कुर्बानी के लिए रखा। इसकी नीयत में फतूर था, बुखल था, तो अल्लाह तो बुखल वाली नियत और फतूर वाली नियत अल्लाह पसंद नहीं करता। उसके बरक्स हाबील ने अपने जानवरों, वो जानवर मवेशी पाला करते थे, तो उन्होंने मवेशियों में सबसे फरबा सेहतमंद बकरा लाके अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए रखा, और उसके साथ और बकरियां भी रखी। तो अल्लाह तो खुलूस नियत की कुर्बानी कबूल करता है, तो काबिल की कुर्बानी को आग आई नहीं कबूल करा, और हाबिल की कुर्बानी को आग आई और उसने कबूल कर लिया। यानी अल्लाह की तरफ से एक आग आती थी जो उस कुर्बानी को ले जाती थी। तो अभी नियत पर ये फैसला हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि इससे शर्मिंदा और नादिम होता, ये और झुंझला गया, इसने कहा ये तो ज्यादती हो रही है। तो इसने क्या करा कि अकलीमा को लेकर ये इसने कहा कि मैं पहले इसने ये सोचा कि मैं जाके हाबील को कत्ल कर दूंगा। इसने यही कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि तू कत्ल करेगा तो मैं पहल नहीं करने वाला, तू हाथ बढ़ाएगा तो मैं पहल नहीं करूंगा हाथ बढ़ाने में। और फिर इसने क्या करा कि हाबील के सर पे पत्थर का वार करके उसके सर को कुचल दिया, और फिर उसके बाद अब भाई की लाश को कितने अरसे तक कंधे पर उठाकर फिरता रहा। अब इसको क्योंकि इससे पहले किसी इंसान का इंतकाल नहीं हुआ था, तो तदफीन के मामलात नहीं आते थे कि क्या करना है उस लाश का। तो इसने उसके भाई की लाश को लेकर फिरता रहा, और काफ़ी अरसे तक उसकी लाश को फिर लेकर फिरता रहा। और फिर अल्लाह ताला ने क्या करा कि इस दो कव्वे भेजे, दो कव्वे भेजे, और दो कव्वे आए, और इसमें इन्होंने आपस में लड़े। एक कव्वा जो था लड़ाई में मर गया, और दूसरे कव्वे ने क्या करा, चोंच से जमीन खोदी और उसकी लाश को घसीट के उसमें डाला। और ये देख रहा था इस चीज़ को, इसने कहा हाय मैं तो इस कव्वे से गया गुजरा हो गया कि अपने भाई की लाश को ही नहीं ठिकाने लगा सका। और फिर इसने भी इस तरह हाबील को दफन करा और अपनी नादानी पर परेशान हुआ। और क्या हुआ कि अपनी, अच्छा यहाँ ये बात याद रखिए कि ये नादानी पर परेशान हुआ था, गुनाह पर नहीं, कि मुझे ये आता ही नहीं था कि लाश को कैसे छुपाया जाए। इस चीज पर इंसान आज यही देखे, हम ये कहते हैं कि तो हमसे बेवकूफ़ी होगी, हम ये नहीं देखते कि हमने गुनाह कर डाला, हम कहेंगे बेवकूफ़ी हो गई। यही काबिल ने करा, वो उसका पछतावा नहीं था कि भाई को कत्ल करा, उसको पछतावा ये था कि इसको मैं छुपा क्यों नहीं सका, मुझे आया क्यों नहीं, ये तो नादानी हो गई। तो इस पर वो नदामत का इजहार करने लगा कि मैं इस तरह करूँ। अब इसके बाद फिर वही अल्लाह ताला फरमा रहा है, इस सबब से यानी ये कत्ल अव्वल के सबब से हमने क्या करा, बनी इसराइल पर ये कह दिया कि जिसने कोई जान कत्ल की बगैर जान के बदले या जमीन में फसाद किए, तो गोया इसने सब लोगों को कत्ल करा, और जिसने किसी जान को बचाया तो गोया उसने सब लोगों को बचाया। यानी अब ये कहा जा रहा है कि एक जान को कत्ल, अब जो भी कत्ल करेगा तो उसका गुनाह कातिल को तो आएगा, लेकिन कातिल अव्वल जिसने इस गुनाह की बुनियाद डाली उसके खाते में भी वो गुनाह का हिस्सा जाएगा, जिसने इस गुनाह को इजाद करा। यानी काबिल उसने कत्ल को इजाद करा, तो कहा जा रहा है कि उसका भी उसको आएगा। और बनी इसराइल को भी यही कहा जा रहा है कि बिला बेहक नाहक किसी को कत्ल न करना, बनी इसराइल को इस चीज का हुक्म दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अब चोर और चोरनी की सजा का आ रहा है कि फसाद जो करते हो, तो चोर हो, सारिक हो या सारिका, मर्द चोर हो या औरत चोरनी हो, तो उनका फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा, ये मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे, फक़तउ उनका एक हाथ काट दो, बदला उसका जो उन्होंने कमा